کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان رہی ہے بچپن سے لے کر آخری عمر تک. اگر آپ ٹوٹل عمر کا مطلب خاکہ نکالے نا تو 63 سالہ عمر. اب یہ 63 سال میں آپ نے جو کام کیا نا، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کام جو 63 سالہ میں جو آپ نے کر کے امت کو دیا ہے نا، اگر سالوں سال یعنی 100 سال تک اگر سب مل کر بھی کرے نا تو اعلیٰ حضرت کے کام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا بڑا ذخیرہ امت کے حوالے کیا، لیکن اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے کہ اللہ اکبر، جس کے تعلق سے آج بھی دنیا جتنی تحقیق کر رہی ہے، بڑے بڑے ممالک میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑی بڑی کالج اور بڑی بڑی اسکولیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے آفیسر اور پروفیسر رہتے ہیں، آج بھی اگر کسی ذات پر پی ایچ ڈی ہوتا ہے نا کسی ذات پر، تو وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر ہو رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آخر یہ کون سا ایسا دور تھا کہ جس دور میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا لمبا چوڑا کام کرنا پڑا. آج ہم اور آپ جو ہے نا اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یا تو ہم نے اس چیز کو پرکھا یا پڑھا نہیں کہ آخر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا کام اور اتنی جد و جہد کرنی کیوں پڑی، اس کی وجہ کیا بنی. تو ہمارے بزرگوں نے یہ پورا ایک خاکہ پیش کیا ہے. میں اختصاراً آپ کے ذوق کے لیے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں جو کام کیا نا وہ کتنا اہم اور ضروری تھا. اگر یہ نہ کرتے تو اب ہماری نسلیں جو ہم اور آپ اس وقت یہ آراس منا رہے نا، تو ہماری نسلیں عرس اور یہ مزارات پر جانے کو شرک اور بدعت کہتی. یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے اور ان کا فیضان ہے کہ انہوں نے اس دور میں باغ ڈور سنبھالی اور اللہ نے ان کو بچپن سے ہی ایسا نکھارا. عشق رسول کی خیرات کتنی ملی تھی؟ 6 سال کی عمر ہے. حضرت سیدنا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں اس کو، اور اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو خود بیان کیا. کہا 6 سال کا تھا میں اور میں نے خواب دیکھ لیا. اور میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا ایک محل سے میں گزر رہا ہوں اور اس محل کی دربانی حضرت کفایت علی فرما رہے ہیں. تو جیسے ہی مجھے دیکھا نا گزرتے تو کہا احمد رضا اندر نہیں جاتے، محل میں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ اندر نہیں جاتے. اب فرماتے میں نے جب سید کفایت علی کافی سے یہ سنا نا خواب میں کہ حضور اندر ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی کلیاں کھل گئی. میں نے کہا حضور کا دیدار کون نہیں کرے گا، خواب ہے لیکن حضور کو خواب میں دیکھے اگر کوئی تو حضور نے فرمایا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا ہے. ہاں تو فرمایا کہ میں اندر گیا اور جیسے حجرہ انور میں اندر داخل ہوا تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ساری کائنات کے مالک و مختار اپنی شان شان اپرا سر انور اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ایسے رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اور جیسے میں نے آہستہ آہستہ ادباً سہم قدموں کے ساتھ جب میں بارگاہ رسالت کی طرف بڑھنے لگا، میرے قدموں کی آہٹ ان مقدس کانوں نے سن لی کہ جس کے بارے میں خود امام کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور جیسے ان کانوں نے میرے چلنے کی آہٹ سنی اور میرے آنے کی آہٹ سنی، اپنی والدہ کی گود میں ہی آنکھیں کھولی اور اٹھائی، اور اسی اٹھانے والی آنکھوں کو جب اعلیٰ حضرت نے بچپن میں خواب میں دیکھا ہوگا نا تو دل میں یہ شعر جو بعد میں آیا ہے لیکن اس وقت یہ گردش کر رہا ہوگا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جیسے ہی امام نے دیکھا کہ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، اپنی والدہ کا چہرہ بھی تکا اور رخ انور پھیرا، اپنا رخ انور پھیرا، اور حضور اپنا رخ جدھر پھیر لے اللہ کی عزت کی قسم اگر این نماز میں بھی مصطفیٰ جدھر رخ کر لیتے مولا اسی رخ کی طرف قبلہ بنا دیتا ہے. اب ان کا انتخاب ہونا تھا نا تو رخ پھیرا، اور رخ پھیر کر ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی والدہ سے کہا اشارہ کرتے ہوئے، کہا اماں جان میرا احمد رضا آ گیا. یعنی یہ کہا میرا احمد رضا آ گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں، جنہوں نے 6 سال کی عمر میں رسول اللہ کا سراپا دیکھا ہو، اب 6 سال کے بعد جنہوں نے دیکھ لیا ہو نا، جنہوں نے دیکھا ہو نا ان کو پتا ہوتا ہے. ابھی میں مدینہ شریف کا ذکر چھیڑ دوں نا تو ہم سب پر وہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی،
لیکن جنہوں نے مدینہ شریف کے دن رات بتائے نا ان کو پتا چلتا ہے کہ مدینہ شریف کیا ہے. کربلا معلیٰ کا ذکر اگر چھیڑ دوں نا تو سب کو یہ اندازہ نہیں ہوتا, لیکن بارگاہ امام علی مقام میں جس نے حاضری دی نا ان کو پتا چلتا ہے, ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے. سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کے مزار اقدس کا اگر ذکر نور میں چھیڑ دوں تو سب کو یہ دل میں کیفیت طاری نہیں ہو سکتی, لیکن جنہوں نے دربار فاطمیت میں حاضری دی ہے اپنے عشق کے موتی ان کی بارگاہ میں گرائے ہیں, ان کی آنکھیں اشکبار ہو جائے گی اور وہ رونے پر مجبور ہو جائے گا. غوثیت مآب کی شان قادریت جب بیان ہونے لگے تو سب کو یہ احساس نہیں ہوتا, لیکن جنہوں نے غوث پاک کے دربار میں حاضری دے کر سراپا ادب بن کر امام التقا والنقا کی صدائیں سنائی ہو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دربار قادریت کیا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے اب تک اجمیر محلہ میں حاضری نہ دی ہو وہ اتنا ٹیسٹ نہیں پاتا جب کوئی اجمیر دیکھ کے آتا ہے. اور جب یہ شعر پڑھا جائے اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں, اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں, کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں. یعنی یہ لذت اس وقت آتی ہے جس نے دیکھا ہو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا دیوان پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے ہدایت کے بخشش کسی اور کی ترجمانی نہیں ہے, یہ 6 سال کی عمر میں جو دیکھ لیا تھا نا یہ ان کی ترجمانی ہے. سراپا جو دیکھ لیا, اور جب بارگاہ رسالت میں حج عمرہ کے موقع پر پہنچے اور وہ 6 سال کی جو چاشنی تھی نا وہ مطلب انگڑائیاں لے رہی تھی. خواب میں بار بار دیدار کیا لیکن انگڑائیاں لے رہی تھی, اور آخر کار دست بستہ کھڑے ہو کر عریضہ بھی پیش کر دیا, ایک قصیدہ لکھا, اور آخر میں اپنی عاجزی انکساری اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کیا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ شعر پڑھا ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر, کہ جیسے ہی آنکھیں کھلی نا تو سامنے کیا دیکھا, جلوہ یار نظر آ رہا ہے, محبوب خدا جلوہ فگن ہے. اور جیسے اعلیٰ حضرت نے حضور کو دیکھا تو برجستہ ان کی زبان پر یہ جاری ہو گیا ہوگا, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس انداز میں آپ نے زندگی گزاری ہے. لیکن آخر اتنا کام, آج ہمارے یہاں جتنے بھی اساتذہ یہاں موجود ہیں, علماء موجود ہیں, طلبہ موجود ہیں, پیران نظام موجود ہیں, اور ایک طویل قافلہ مطلب بڑا لمبا چوڑا یہاں موجود ہے, اور اتنے زیادہ طلبہ بھی موجود ہیں. ان کو پوچھئے املا نقل استاد آپ ہیں نا, املا نقل سمجھتے نا, املا یعنی بن دیکھے لکھنا, نقل یعنی دیکھ کے لکھنا. ایک پانو અને જે આપણી ભાષામાં એમ કહીને કે માસ્ટર લેશન આપે کہ آپ پارٹ لگ تو آؤ جائے, یعنی وہ پارٹ ہوتا ہے 2-3 پانوں کا, لیکن اسکول میں جا کے آپ پوچھو نا تو اردھا پونا چھوکرائے لیشن کریو જ نہ ہوئے, آدھے پونے بچوں نے املا نقل لکھا ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جس دور میں ہمیں اور آپ کو سکھانے کے اوقات میں یہ حال ہے کہ ہم اپنا املا نقل صحیح اور درست کرا کے اساتذہ کو نہیں دکھا سکتے, اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جب مطلب خاکہ تیار کیا گیا تو 63 سال میں ہر 3 گھنٹے پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک کتاب عطا فرمائی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, آج ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا کتابچہ نکالنا ہو نا, کتابچہ, کمپیوٹر کا دور ہے. ایک ابھی کتاب جو شائع ہوئی نا تو وہ 2007 میں لکھنا شروع کیا تھا اور 2021 میں وہ مطلب منظر عام پر آئی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے ترقی یافتہ دور میں حالات یہ ہیں, اور وہاں یہ کمپیوٹر کا دور نہیں ہے, ہاتھ سے تحریر کرنا ہے. لیکن ایسا لگ رہا تھا اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں قلم اگر کسی نے دیا ہوگا نا تو دربار قادریت سے دیا ہوگا. غوث پاک نے پیٹھ تھپ تھپائی ہوگی, ایک طرف سے حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم نے پیٹھ تھپ تھپائی ہوگی, کہا ہم دونوں مل کر تیری پشت پناہی کر رہے ہیں, احمد رضا لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. اور پھر وہ لکھتے گئے اس حد تک لکھا کہ کائنات میں آج بھی یہ شعر پڑھا جاتا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آخر لکھا کیا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ میں بس 2 منٹ میں اس کو پیش کر دے رہا ہوں, غور سے سنیے گا تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں کن چیزوں سے مقابلہ کیا. جب اعلیٰ حضرت کا دور شروع ہوا اور اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو فتنے کھڑے تھے, سب سے پہلے فتنہ غیر مقلیت, فتنہ نچریت,
فتنہ نجدیت وہابیت، فتنہ فرقہ اہل قرآن، فتنہ قادیانیت، فتنہ دار الندوہ، فتنہ فلسفہ قدیمہ، فتنہ وقوع کذب باری تعالیٰ، فتنہ انکار شفاعت، فتنہ روافض، فتنہ معتزلہ، فتنہ فلسفہ جدیدہ، فتنہ انکار سماع موتا، فتنہ خلافت عثمانی، فتنہ انکار ختم نبوت، فتنہ خاکساری فرقہ، فتنہ ترک قربانی گائے، فتنہ جواز سجدہ تعظیمی، فتنہ عدم جواز میلاد و قیام تعظیمی، فتنہ انکار معراج جسمانی، فتنہ ترک موالات، فتنہ آریہ یعنی شدی کرن، فتنہ اتحاد عن المشرکین، فتنہ عدم جواز تعظیم آثار مقدسہ، فتنہ عدم جواز کتابت برکفن، فتنہ توہین حضرت امیر معاویہ، فتنہ حکم دار الحرب، فتنہ انکار علم غیب انبیاء و اولیاء، فتنہ انکار حیات انبیاء، فتنہ جواز تعزیہ داری، فتنہ جواز سماع ما مزامیر، فتنہ بر اذان ثانی، فتنہ انکار اذان قبر، فتنہ عدم جواز معانقہ و مصافحہ عید، فتنہ عدم جواز تعمیرات مزارات اولیاء، فتنہ عدم جواز تقبیل ابہامین، فتنہ انکار امام ابوین کریمین نبی، فتنہ جواز زکاة برائے سادات، فتنہ عدم جواز چراغاں بر مزارات صالحین، فتنہ حلت اشیاء نشاور، فتنہ حلت عقل زاغ، فتنہ کرتاس دراہم، فتنہ مساوات بن نبی، فتنہ حرکت زمین، فتنہ خجور نساء برائے زیارت قبور، فتنہ امکان ذل نبی، فتنہ صلاة جنازت الغائب، فتنہ نکاح مال مرتدین، فتنہ عدم جواز تعین فاتحہ، فتنہ تنقیض رسالت، فتنہ عدم اعتقاد اختیارات انبیاء و اولیاء، فتنہ نفاذ شرک و درباب ندا و استغاثہ، فتنہ نفاذ شرک فی الاسماء، فتنہ حرمت عقل روسر، فتنہ حرمت بنی آڈر، فتنہ خلافت کمیٹی، فتنہ تنازع در رویت ہلال، فتنہ فرقے بین شریعت و طریقت، اور فتنہ عقل اشیاء حرام عن الذبیحہ، اور فتنہ حرمت ذبیحہ للاولیاء۔ کم و بیش 65 فتنے بر وقت کھڑے تھے، اور پوری دنیا سنیت میں یہ کوئی عام لوگوں نے نہیں اٹھائے تھے۔ یہ جو میں نے ابھی فتنے گنوائے نا، یہ عام لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے دارالعلوم چلانے والے، حکیم الامت کہے جانے والے لوگ، اپنے اور پرائے دونوں طرف سے لوگ جمع ہو کر جب یہ فتنوں کی بارش کر رہے تھے، ان فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے اگر کسی نے قلم اٹھایا نا، تو اس قلم کے دھنی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں۔ یہ آج ہمارے پاس، آپ کسی بھی بزرگ سے پوچھیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت کے دور سے ابھی تک جتنے بھی بزرگ گزرے نا، ان آپ سب کو پوچھیں کہ جتنے بھی ہمارے اور آپ کے معاملات ہیں، یعنی جو معاملات اہل سنت ہیں، جو بھی ضروریات دین ہیں، جو بھی ہمارے رسومات اہل سنت ہیں، اور جو بھی ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کے، چاہے وہ فروعی مسائل ہو یا اصول کے مسائل ہوں، اگر ان تمام پر قرآن، حدیث اور ساتھ میں اقوال صالحین یعنی اکابرین صحابہ اور اولیاء کے اقوال زرین، اگر ما دلائل و براہین اگر کسی نے کتابیں بھر بھر کر عطا فرمائے نا، تو اس قلم کے بیتاب بادشاہ کا نام امام احمد رضا ہے۔ آج ہمارے خلاف اگر اخبار میں کوئی کچھ چھاپ دینا، جیسے صبح میں اگر آ جائیں کہ برکاتی صاحب فلانی جگہ گیا تھا نا، پکڑا ہی گیا، اب میرے بارے میں چھپنے کے باوجود بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اخبار میں چھپ گیا، مشکل ہے، لوگوں سے پوچھیں گے اوے ہوں کروں نا اما سوں تھا سے نا آنے کیم کیوں، یعنی ہم کشمکش میں رہیں گے، اپنے بارے میں چھپنے کے باوجود بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت کو گالیاں نہیں دی گئی، اللہ کے کذب یعنی جھوٹ بولنے پر لوگ دلائل دے رہے تھے کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی یہ فتنہ کھڑا تھا۔ رسول اللہ کے بعد نبی پیدا کیے جانے پر فتوے دیے جا رہے تھے، جب مزارات پر حملے ہو رہے تھے، غوث پاک کی قادریت پر لوگ نکتہ چینیاں کر رہے تھے، غریب نواز کے سفید گنبد پر پھول چڑھانے کے بجائے اور چادر چڑھانے کے بجائے اس پر شرک اور کفر کے فتوے دے رہے تھے، جب ساری چیزوں پر ایک طرف سے تیر برس رہے تھے، اس وقت ان تیروں کو کھانے کے لیے اگر کسی کا سینہ ڈھال بن کر کھڑا تھا نا، تو اس سینے کو کہتے ہیں سینہ امام احمد رضا۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں حضور سے اتنی محبت کی کہ پھر کسی کا خیال نہیں کیا، کسی کا نہیں، حکومت وقت تک کا خیال نہیں کیا، اپنوں کا بھی خیال نہیں کیا، پرایوں کا بھی خیال نہیں کیا، اور اس کو اپنے پرایوں نے بھی اس کو گردانا، اور لوگ کہنے لگے، جیسے اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر گئی نا، یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے،
تو ان لوگوں کے دارالعلوم میں گئی جو زندگی بھر مخالفت کرتے رہے اور ان کے خلاف اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے دیے تھے. جب ان کے یہاں یہ خبر پہنچی نا تو ایک شاگرد تھا, وہ دوڑا ہوا آیا اور اپنے استاد کے ساتھ میں خوشی سے لہرا کر کہتا کہ مولانا احمد رضا گئے, یعنی ان کا وصال ہو گیا. وہ خوشی سے مچلنے لگا کہ آج خوشی کا دن ہے. اتنے میں اسی وقت اسی دیوبندی کے مدرسے میں پڑھانے والا استاد کہتا ہے کہ یہ خوشی کا دن نہیں ہے. تو کہا انہوں نے تو آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور آپ یہ جملے کہہ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم. کہا کیا؟ کہا اگرچہ ہمارا اور ان کا اختلاف ضرور تھا, لیکن انہوں نے جو کیا نا وہ کس وجہ سے کیا معلوم؟ کہا نہیں. کہا واحد عشق رسول کی وجہ سے. یعنی انہوں نے ہم پر جو قلم چلایا نا وہ صرف ان کے عشق رسول کی خاطر. اگر اس جگہ پر ہم ہوتے, یعنی ان کی جگہ اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی وہی کرتے, لیکن یہ خیرات دربار نبوی سے انہیں میسر تھی کہ انہوں نے ہمارا اور آپ کا پاس لحاظ نہیں کیا, انہوں نے عشق رسول کے خاطر ہمیں اور آپ کو یہ تنبیہ کر دی. تو کہا آپ خوشی کیوں نہیں منائیں گے؟ تو کہا سنو, پوری دنیا ہنود کے سامنے, یہودوں اور نصارہ کے سامنے, یعنی کفر کی دنیا کے سامنے, اگر ہم سب سے زیادہ اگر علوم, دلائل اور براہین کے ساتھ, اگر بڑی شان کے ساتھ, بر زبانی اور حفظ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے جب ہم کسی کا نام لیتے تھے تو ہم اپنے کسی فارغ کا نام نہیں لیتے تھے, ہم بنام مسلم اگر ہنود کے سامنے, یہود کے سامنے, نصارہ کے سامنے, دشمنان اسلام کے سامنے بھی اگر جب دلائل کی بات آتی, قرآن حدیث اور قیاس اور اجماع کی بات آتی, اور جب ان کی کتابوں کے معاملات کی بات آتی, تو ہم دلیل کے لیے کسی کو پیش کرتے تھے نا تو بریلی کی احمد رضا کو پیش کرتے تھے. یہ ہمیں دلیل کے لیے کام آتے تھے. یہ پرائیوں کا خیال ہے. ہمارے بزرگوں نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگوایا نا اسی وجہ سے لگوایا. اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے, ہمارے یہاں مسلک 4 ہی ہے, لیکن یہ مسلک لگایا کیوں گیا؟ یہ ہماری پہچان ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھا جائے, نہیں. اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. یعنی حضور کی طرف انہوں نے راغب کیا, پوری زندگی انہوں نے لوگوں کو حضور کی طرف پھیرا, کہا حضور کے بن جاؤ بس. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اللہ اکبر, پھر حضور نے انعامات بھی اتنے دیے. اس سے بڑھ کر انعام اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ 130واں عرس ہے جمال الدین گوری مسجد میں منایا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. حالانکہ جنہوں نے معاذ اللہ حضور کو مردہ کہا نا وہ مر گئے, کہتے رہے, کہتے کہتے وہ مر گئے. آج ان کا کوئی عرس نہیں مناتا. اعلیٰ حضرت کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے, انہوں نے حضور کو مردہ نہیں کہا. جب اشرف علی تھانوی, اسماعیل دہلوی, رشید احمد گنگوہی جیسے سرگنائے وہابیہ اور دیا بنا اور اہل حدیث جب حضور کو مردہ 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 کہہ رہے تھے, اس وقت بریلی سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور جب لوگوں نے یہ کہا نا, کہا مولانا احمد رضا یہ چمک کہاں سے ہیں؟ کہا جن سے احمد رضا چمک پاتا ہے وہ بھی یہی دربار ہے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں نے کہا حضور جاتے جاتے کوئی آخری تمنا بھی کر گئے تو اپنی زبان میں کہہ کر گئے, کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا حضور وہاں لاکھوں سلام پڑھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو وہ بھی جواب آگے کہتے ہیں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم تمام کمیٹی والوں کی طرف سے حضور سید سرکار محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ, تمام اکابرین جتنے بھی ہمارے سادات کرام علماء اعظام, اور ادھر راجہ باپو محمد شفیع میاں باپو قادری الجیلانی اور دیگر جو علماء اور مشائخ تشریف لائیں, ہم سب کا تہ دل سے ہاشمی کمیٹی, ینگ کمیٹی کی طرف سے ان سب کا ویلکم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں اور آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم.